میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، وہ روتے روتے چلا کر بولی۔ مجھے لگتا تھا اس قدر انکار سن کر آپ مجھ سے محبت کا سوچیں گے بھی نہیں۔ وہ سو سو کرتی رو رہی تھی۔ یہی کب سے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ پہلے تم میری محبت تھی، پھر عشق اور اب ضد۔ مہدی خان کبھی اپنی ضد ادھوری نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے اٹھا، دوبارہ تھوڑا سا جھکا اور پھر سے منہا کی طرف دیکھتا ہوا اپنے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ آئی پرومس بیبی، ہم رات کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ بند دروازہ دیکھتے ہوئے بس اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے وہی نوکرانی جو کافی عمر رسیدہ تھی باہر لے آئی کمرے سے۔ اس نے ایک طرف گھما کر پورے گھر کو دیکھا جو کسی محل سے کم نہ تھا۔ گھر میں لگے فانوس، گھر کی ہر چیز گولڈن اور بلیک تھی، یہاں تک کہ پردے بھی۔ ہر جگہ نوکر چاکر تھے۔ سامنے بیٹھا مولوی اور مہدی اس کو دیکھ رہے تھے۔ نظر ملتے ہی مہدی نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ منہا نے اس عورت کا ہاتھ پیچھے کیا اپنے بازو سے۔ آپ کو میری زبان سمجھ نہیں آتی ہے شاید، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے بولی۔ مہدی صوفے پر بیٹھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ پھر اچانک منہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھایا اور پھر مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کے لیے اشارہ کیا۔ وہاں زیادہ لوگ موجود نہ تھے۔ چند لوگوں کی موجودگی اور گواہوں میں منہا اور مہدی کا نکاح ہو چکا تھا۔ جی اب وہ دونوں شریک حیات بن چکے تھے اور منہا بھی یہ بات سمجھ چکی تھی کہ اب واپسی کا کوئی رستہ ممکن نہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ مہدی کی قید سے فرار نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر وہ چلی بھی جاتی تو اس کے گھر والے اسے قبول نہ کر پاتے بقول مہدی کے۔ منہا نے بنا شور مچائے نکاح تو کر لیا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہ تھا کہ اس کے دل سے مہدی خان کی نفرت کم ہو گئی، بلکہ اب تو اس کے دل میں مہدی خان کے لیے نفرت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اتنی نفرت تھی کہ اسے یقین تھا کہ اس کی یہ نفرت مہدی خان کی زندگی جلا کر راکھ کر دے گی۔ وہ کمرے میں بیٹھی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے وہی عورت واپس آئی۔ بی بی جی، آپ کو خان صاحب بلا رہے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے پہلے ایک نظر اس عورت پر غصے سے ڈالی اور پھر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اپنے خان صاحب سے بولو میں ان کی نوکرانی نہیں ہوں، جو کہتا ہے کہ خود آ کر کہیں، جا کر ان سے کہیں میں نہیں آ رہی۔ وہ غصے سے چلائی تھی۔ وہ عورت فوراً کمرے سے باہر نکل کر آئی اور آ کر مہدی خان کو ایک ایک لفظ بتانے لگ گئی۔ وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پر بیٹھا، اس کی باتیں سن کر غصے سے لال ہو گیا۔ مہدی نے تیز قدمی سے منہا کے کمرے کا رخ کیا۔ منہا دروازہ اتنی زور سے بند ہونے کی آواز سنتے ہی پلٹی۔ اچانک مہدی خان کو اپنے اتنے قریب پایا۔ زیادہ سر نہیں چڑھ رہی؟ وہ منہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بالکل قریب کھڑا تھا، لیکن منہا بھی تو کم نہ تھی۔ وہ بھی اتنی ہی ضدی لڑکی تھی، اپنی ہر بات پر ضد منوانے کی عادی تھی۔ بنا آنکھیں جھکائے بولی، برداشت کریں، نکاح کیا ہے تو اب برداشت بھی کریں۔ میں نہیں آئی ہوں آپ کے پاس، آپ آئے ہیں میرے پاس، اور مجھے ڈرانے کی کوشش فضول ہے۔ ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے۔ وہ سفید رنگ کی فراک پہنے، نکاح کا وہی لال دوپٹہ لیے انتہائی سادگی میں پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا چمکتا رنگ، نیلی اور گہری آنکھیں، اس کے ہونٹوں کے قریب تیل جو بار بار مہدی خان کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ لیکن مجال ہے جو منہا نے نظریں جھکائی ہوں۔ وہ اپنی نیلی گہری آنکھوں سے ہر پل مہدی خان کو اپنا اسیر کر رہی تھی۔ جلدی میرے کمرے میں چلو، وہ سخت لہجے میں منہا کا ہاتھ تھامے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ منہا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑے، میں نہیں جاؤں گی، میں کوئی آپ کی رکھیل نہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مہدی خان نے ایک زوردار تھپڑ رسید کر چکا تھا منہا کے منہ پر۔ منہا اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرانگی سے مہدی خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مہدی خان نے اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے منہا کو اپنے قریب کیا اور ایک ہی جھٹکے میں وہ مہدی کے سینے میں جذب ہو گئی۔ مہدی منہا کا چہرہ تھامتے ہوئے اپنی طرف مخاطب کرنے لگا۔ ہمت کیسے ہوئی؟ اگر میں تمہیں رکھیل سمجھتا ہوتا تو تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرتا، بلکہ نکاح کے بغیر ہی۔ مہدی نے منہا کا منہ اور زور سے دبوچا۔ اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا تمہارے لیے تڑپتا ہوں، اس لیے تمہیں نکاح میں نہیں لیا۔ غلط ہو تم، میں تم سے گن گن کر بدلے لوں گا، تمہیں تڑپاؤں گا،
تمہیں کرنا ہوگا برداشت، وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ کمرے میں صرف مہدی کے چلانے کی آواز اور منہا کی سسکیوں کی آواز تھی۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا پھر سے منہا کے قریب آیا۔ آئندہ انکار نہ سنوں تمہارے منہ سے۔ بات مکمل ہوتے ہی اس نے منہا کو باہوں میں لیا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ منہا کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ منہا کو بیڈ پر بٹھاتے ہی وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر منہا کی آنکھیں پھٹ رہی تھی اور وہ ہوش کھو رہی تھی۔ وہ کبھی نہ ڈرنے والی لڑکی آج پہلی بار ڈر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے مشکل سے ہی جملہ مکمل کیا۔ مہدی اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے گھڑی اتارتا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ مہدی کو یوں اس انداز میں دیکھ کر دروازے کی طرف پلٹی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ سوچنا بھی مت، اس نے منہا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے قریب کھینچا۔ ایک ہاتھ سے منہا کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے منہا کی کمر اپنے قبضے میں لے کر چکا تھا۔ منہا کے دونوں ہاتھ مہدی کے سینے پر تھے۔ وہ اچھے سے اس کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کر رہا تھا اور اب تو منہا کی سانس تنگ ہو رہی تھی۔ لیکن مہدی خان کی پیاس تو بھی کہاں ختم ہونی تھی۔ یہ تو بس مہدی خان کے عشق کی ابتدا تھی۔ مہدی نے ایک بار پھر شدت دکھاتے ہوئے منہا کے نیچے والے ہونٹ کو گرفت میں لیا اور محبت کی مہر چھوڑ دی۔ وہ درد سے تڑپی تھی۔ آنکھوں سے آنسو کی برسات جا رہی تھی۔ مہدی نے کمر سے ہاتھ ہٹایا اور منہا کے ہونٹ سے نکلتے خون کو صاف کیا۔ کہا تھا نا یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ وہ مسکراتا اس کے لبوں کو چھو رہا تھا جبکہ منہا درد میں مبتلا اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک نشان تم نے صبح مجھے دیا اور اب ایک نشان میں نے۔ ویسے تم چاہو تو اسے منہ دکھائی کا تحفہ بھی سمجھ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اب بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ منہا حیران کن نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ فون پر دیکھتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ایک ہی کس سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ وحشی آدمی، وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ مہدی منہا کو نظر انداز کر رہا تھا اور پھر بیڈ پر آ لیٹا۔ کمرے کی لائٹ آف ہو چکی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ پھر اسے اپنا بچپن یاد آیا جب وہ اسکول میں تھی، اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ 6th کلاس میں تھی اور بے حد حسین تھی۔ اسکول کا ہر لڑکا اسے دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مستی میں مگن تھی کہ اچانک منہا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آئی لو یو۔ مہدی اس وقت صرف 18 سال کا تھا اور منہا کا سینئر بھی تھا اور 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ ایک بار پھر بولا، آئی ریئلی لو یو منہا۔ مہدی خان اس وقت جوانی کو چھو چکا تھا۔ اس کا حسن بھی عروج پر تھا۔ ہر لڑکی اس پر دلہارے ہوئے تھی، لیکن مہدی خان تو صرف اور صرف اپنی منہا پر دلہار بیٹھا تھا۔ منہا بار بار اسے انکار کرتی اور اسے نظر انداز کرتی اور ہمیشہ انکار کی وجہ اس کے درمیان ایج ڈفرینس بتاتی۔ یہ مہدی کے اسکول کا آخری سال تھا، لیکن منہا کی نا کا جواب کبھی ہاں میں نہ بدلا۔ پھر وہ اسکول سے چلا گیا اور کبھی ملاقات نہ ہوئی۔ صبح ہوئی تو مہدی کمرے میں موجود نہ تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ وہ سارا دن بس کمرے سے باہر ہی نہ آتی۔ اب 5 بج رہے تھے شام کے۔ وہ صوفے پر بیٹھی بس اپنے کمرے میں موجود چیزیں دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور مہدی خان اندر داخل ہوا۔ پہلے تو منہا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کھڑکی کی جانب منہ پھیر لیا۔ دروازہ دیکھنے پر مجبور اس کو لال گلاب نے کیا۔ مہدی ہاتھوں میں بہت سارے لال گلاب لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ منہا کے قریب آیا تو منہا صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ بنا کچھ بولے گلاب منہا کے ہاتھوں میں زور سے تھما رہا تھا اور لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اچانک منہا درد سے تڑپی اور مہدی کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن اس نے ایک بار بھی اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہ کی۔ شاید وہ سامنا کرنا چاہتی تھی اس کا، کیونکہ یہ تو سچ تھا
کہ ڈرتی تو وہ اپنے باپ سے بھی نہ تھی۔ یہ کانٹوں بھرے پھول کیا ہی کر لیتے، بے شک وہ بہادر لڑکی تھی۔ چند لمحے بعد مہدی نے خود ہی منہا کے ہاتھ چھوڑ دیے اور پھول سیدھا نیچے زمین سے جا لگے۔ منہا کے ہاتھوں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، لیکن مہدی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی وہ۔ منہا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا جس سے خون بہہ رہا تھا مسلسل، اور پھر ایک نظر اس شیطان نما آدمی کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ منہا نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنے دونوں ہاتھ مہدی کی شرٹ پر رکھ دیے۔ مہدی کی پلین وائٹ شرٹ سے صاف کرنے لگی اپنے دونوں ہاتھ، اور اب وہ بھی مسکرا رہا تھا اور منہا بھی۔ مہدی کی پلین وائٹ شرٹ پر منہا کے خون بھرے ہاتھوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مہدی کا قہقہ بلند ہوا۔ ہا 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 ہا۔